صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ومولانا محمد احمد حامد محمود حبیبک النبی الأمی رؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلی بات جو میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آج کل ایک لفظ ہے جو اکثر اوقات لوگ دوسروں سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ پاک تمہیں شفا عطا فرمائے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ لفظ شفا نہیں ہے، لفظ شفا ہے۔ شفا کا معنی اور ہے، شفا کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اور زیادہ تکلیف کے اندر مبتلا کر دے، اور شفا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ تو اس آیہ مقدسہ سے ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو پتہ اس بات سے یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کسی کو پریشانی کے اندر نہیں ڈالتا۔ انسان خود اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے معاملات کی وجہ سے جو ہے وہ بیماریوں اور تکلیفوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام، آپ 18 سال آپ بیمار رہے تو آپ نے کس سے مدد طلب کی؟ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ اسی طرح پیارے آقا دو عالم، شفیع معظم، نور مجسم، آقا بنی آدم، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی جب بیمار ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے ہی آپ مدد طلب کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چیزیں ایسی بتائی ہیں جن سے ہم ہر بیماری سے نجات پا سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کے جوڑوں کا درد ہو، آپ کے جسم کے اندر درد ہے، آپ کے سر کے اندر درد ہے، آپ کے پاؤں کے اندر درد ہے، آپ پورے جسم جو ہے وہ تکلیفوں کا شکار ہے، تو آپ ہر قسم کی تکلیف سے اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بلکہ اس زمن میں ایک حدیث بھی ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں تب سے میرے جوڑوں کا درد جو ہے یہ شروع ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم یہ وظیفہ پڑھ لیا کرو، اس کے پڑھنے سے تمہارے یہ جوڑوں کا درد جو ہے یہ وہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پڑھ لیا کرو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ماجد او حاذر۔ جو پہلے لفظ ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اس کو 3 مرتبہ اور باقی جو ہے اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر جس جگہ پر آپ کے درد ہو رہی ہے یا وہاں پر ہاتھ رکھ کر آپ یوں کر کے اس جگہ کے اوپر دم کر لیں، یا اس کو ویسے آپ روزانہ جو ہے اس کی آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو کچھ دن کے بعد وہ صحابی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں بھی اب کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، جب سے آپ نے مجھے وہ وظیفہ ارشاد فرمایا ہے تب سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اور بڑی خوبصورت آپ نے دعا ارشاد فرمائی، تو فرمایا کہ یہ وہ دعا ہے کہ جس کے پڑھنے سے کہ آپ کسی ایسے مریض کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، تو مریض کی عیادت کرنا جو ہے یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سنت انبیاء بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی کی عیادت کے لیے جائیں تو وہاں پر جا کر آپ اس دعا کو جو ہے وہ آپ 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی گارنٹی لی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کے اندر جو ہے وہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی گارنٹی لے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا اس کے اندر علاج ہے، اور آپ خود بھی اس کو، جو بندہ بیمار ہے وہ خود بھی اس کو پڑھ سکتا ہے یا کوئی دوسرا بھی پڑھ کر اس کو دم کر سکتا ہے، 7 مرتبہ پڑھ کر اس کو دم کر سکتا ہے۔ تو وہ دعا یہ ہے، اَخَ اللّٰهُ العظیم رب العرش العظیم ان یشفک۔ اور اسی طرح سے
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور دعا ارشاد فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس دعا کو 3 مرتبہ صبح کو پڑھ لے اور 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے، وہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی بھی اشیاء ہیں، چاہے وہ جن ہے، چاہے وہ جادو ہے، چاہے وہ نظر بد ہے، چاہے وہ آفات و بلیات ہیں، وہ تکلیف ہے، وہ بیماری ہے، وہ مصیبت ہے، وہ ہر چیز سے محفوظ ہو جائے گا. تو وہ دعا کیا ہے؟ وہ بڑی آسان دعا ہے. فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ صبح کو 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا جائے اور شام کو 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو وہ صبح کے وقت اس دعا کو، یہ صبح شام کے جو اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، یہ ان کے اندر بھی یہ دعا شامل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کو 3 مرتبہ پڑھ لے وہ شام تک ہر تکلیف مصیبت پریشانی سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھ لے وہ صبح تک ہر تکلیف مصیبت و پریشانی سے محفوظ رہے گا. تو محترم، دین کے اندر اتنی زیادہ رہنمائی ہے کہ ہم دین کے ساتھ جتنا زیادہ منسلک ہوتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنی زیادہ آسانیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے. آمین.